اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بختاور اسلامک ٹی وی۔ انسانی رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ اور آخر تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، جس کو سن کر پتھر دل بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ویور، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد دو اور نوجوان بھی پیچھے آئے اور اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اس شخص نے ہماری باپ کا قتل کیا ہے، سو ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ سن کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے پوچھا، کیا یہ دونوں نوجوان صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا والد اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا اور میں نے اس کو ایک پتھر اٹھا کر اس کو دے مارا، جس کی وجہ سے اس موت واقع ہو گئی، لیکن میرا اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جس پر آپ نے فرمایا، اس کی سزا تو موت ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی گڑ گڑا کر عرض کی کہ اس کی بیوی اور بچوں کا دنیا میں اور کوئی نہیں جو ان کا خیال رکھے، لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان اس کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھے، جس پر اس نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھے صرف اتنا موقع دیں کہ میں صحرا سے واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو اس سے انجام کی اطلاع دے دوں اور واپس آ سکوں۔ تو میرے پیارے ویور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محفل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہے کوئی جو اس اجنبی کی ضمانت دے۔ یہ بات سن کر سب محفل سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی اس اجنبی کی ٹھکانے سے واقف نہیں تھا۔ لیکن آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر، سوچ لو، اگر یہ اجنبی مرد 3 دن تک واپس نہ آیا تو مجھے اس کی بدلے تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ مگر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اگر یہ شخص واپس نہ آئے تو اس کے بدلے میں میری گردن اڑا دی جائے۔ میرے پیارے ویور، وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس چلا گیا، اور پھر 3 دن بعد نماز عصر کے بعد جب سب لوگ شریعت کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے جب جمع ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس شخص کی آمد کے کوئی آثار نہ تھے، خلیفہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ شخص کدھر ہے؟ جس پر آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ خبر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ غروب آفتاب تک یہاں نہ پہنچا تو اس کے بدلے اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ جناب ابو ذر نے یہ کہتے ہوئے، مجھے منظور ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی جہاں سورج غروب ہونے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا، اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ شخص کانپتا ہانپتا اس مجمع میں پہنچ گیا اور خود کو سزا پر عمل پیش کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے اجنبی، اگر تو یہاں واپس نہ آتا تو ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور تو آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا۔
تو پھر آخر کس جذبے کے زیر سر تو نے واپس آنے کا فیصلہ کیا؟ جس پر اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ایک تو میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں گا، دوسرا مجھے اس مرد کلندر عزت اور جان کا پاسباں بھی تھا جس نے مجھ اجنبی پر بھروسہ کیا اور میری ضمانت دی۔ میں نے بیوی اور بچوں کو صحرا میں اللہ کے سپرد کر کے آ گیا ہوں اور اپنی سزا بھگتنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ عنہ سے پوچھا، آخر آپ نے اس شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں خیال بھی گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ان دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا مجرم حاضر ہے، اگر تم کہو تو اس کو سزا عمل درآمد کریں۔ لیکن وہ دونوں نوجوان جو کہ اس منظر اب دیدہ ہو چکے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی دل دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہمارے درمیان سے اخوت مروت اٹھ گئی ہے، سو ہم بھی اس شخص کو اپنے بیوی اور بچوں واپس جانے کے لیے اجازت دیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس طرح اس نوجوان کی جان بخشی کر دی گئی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ فی امان اللہ۔